ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر کسی عام انسان سے اچانک یہ سوال پوچھا جائے کہ اس کی زندگی گزارنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہاں، واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو اچانک کسی کو بھی تھوڑا سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، صبح بیدار ہونا، کام پر جانا، روزی روٹی کمانا، واپس آنا، اور اگلے دن پھر یہی دائرہ شروع کر دینا۔ مطلب کیا محض یہی زندگی ہے؟ اس بے خودی اور مشینی انداز میں گزر رہی زندگی کا آخر رخ کس طرف ہے؟ صحیح کہا، اور جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے نا، تو اکثر ایک بہت ہی گہری اور پریشان کن خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگ اس پر بات کرنے سے اکثر گھبراتے ہیں۔ واقعی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی تحریر پر روشنی ڈالنے والے ہیں جو سیدھا اس خاموشی پر ضرب لگاتی ہے۔ آج ہمارا موضوع مولانا سعد الدین اصلاحی کی انتہائی اہم اور فکر انگیز کتاب فریضہ اقامت دین پر مبنی ہے۔ بہت زبردست۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس مشکل موضوع کو جتنا آسان ہو سکے اتنے عام الفاظ میں سمجھاؤں۔ ضرور۔ اس گہری تحقیق کا مقصد ان تحریروں اور دلائل کو واضح کرنا ہے جو ایک عام انسان کی زندگی کے بنیادی مقصد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس کتاب میں ایسی حیران کن باتیں چھپی ہیں جو زندگی کے راستے کو بالکل روشن کر دیتی ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں زندگی کے مقصد پر ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ آخر یہ مقصد ہے کیا؟ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسی فکر انگیز بات سے ہوتا ہے جو انسان کو تھوڑا جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ مقصد کے بغیر زندگی گزارنے والا انسان دراصل بے انسانیت کا شکار ہے۔ ویٹ، بے انسانیت؟ یعنی اس نے اپنی انسانیت کا درجہ ہی کھو دیا ہے؟ بالکل، اگر ہم غور کریں تو کھانا، پینا، سونا اور اپنی نسل بڑھانا، یہ سب تو جانوروں کے بھی مقاصد ہیں نا۔ اگر ایک انسان بھی صرف یہی کچھ کر رہا ہے تو اس کی انسانیت کی فراغ کرنے والی خصوصیات کہاں گئی؟ صحیح بات ہے، وہ تو جانوروں والی ہی سطح پر رہ گیا۔ ہاں، اسی لیے کتاب کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی کا واضح اور بنیادی مقصد صرف اور صرف اقامت دین ہے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اور یہاں یہ تصور درست کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کوئی انفرادی عبادت یا رسومات تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں؟ جی ہاں، اس کانسیپٹ میں عقائد، عبادت، اخلاق، معاشرت اور یہاں تک کہ سیاست اور قوانین کی تکمیل بھی شامل ہیں۔ یہاں تھوڑا رک کر اس تصور کو کھولتے ہیں۔ اقامت دین کا لفظ سنتے ہی ذہن میں عام طور پر کچھ مخصوص عبادات آ جاتی ہیں۔ اگر میں اسے تھوڑا عملی بنانے کی کوشش کروں تو یہ ایسی بات ہوئی کہ کسی شخص کو ایک عظیم الشان محل تعمیر کرنے کا مکمل نقشہ دیا جائے۔ اچھا۔ اس نقشے میں بنیاد، دیواریں، چھت اور خوبصورت باغ سب شامل ہیں، لیکن وہ شخص صرف چند اینٹیں رکھ کر یا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر مطمئن ہو جائے کہ اس نے محل بنا لیا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہے نا؟ پھر وہ اس بات پر خوش ہو کہ اس نے فرض پورا کر دیا، جبکہ عظیم محل کا تصور تو کہیں پیچھے چھوٹ گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ دین قائم کرنے کا عام زندگی میں عملی مطلب آخر ہے کیا؟ کیا ہم صرف نماز پڑھنے کو دین کا قیام نہیں کہہ سکتے؟ آپ کی اس محل والی مثال نے واقعی اس مسئلے کی جڑ پکڑ لی ہے۔ ہم نے مکمل نقشے کو چھوڑ کر صرف اینٹوں پر اکتفا کر لیا ہے۔ کتاب اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے خود نماز قائم کرنے کی مثال پیش کرتی ہے۔ اوہ اچھا، نماز قائم کرنا۔ ہاں، قرآن میں نماز پڑھنے کا لفظ اتنا استعمال نہیں ہوا، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب اس کا مطلب صرف جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دینا تو نہیں ہے نا؟ صحیح، اس کے تو باقاعدہ آداب ہیں۔ بالکل، جس طرح نماز کو اس کے ظاہری آداب، وضو، وقت کی پابندی، باجماعت ادائیگی، اور پھر اس کے باطنی مقاصد یعنی نیت کا خلوص اور اللہ کا ڈر، ان سب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، تاکہ نماز کا اصل حق ادا ہو۔ سیم اسی طرح دین کو قائم کرنے کا مطلب اللہ کے پورے نظام کو معاشرے کے ہر شعبے میں عملاً نافذ کرنا ہے، یعنی جو فیصلے اللہ نے فرض کیے ہیں انہیں حقیقت میں لاگو کیا جائے، اور جن برائیوں سے روکا ہے انہیں معاشرے سے مٹا دیا جائے۔ یہ مثال اس مسئلے کو واقعی بہت واضح کر دیتی ہے۔ جب مقصد اتنا کھلا اور تفصیلی ہے اور کتاب نے اسے اتنی شدت سے بیان کیا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ مقصد ہماری عملی زندگی سے غائب کیوں ہے؟
اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ان بہنوں کا تجزیہ کرنا ہوگا جن کا ذکر کتاب میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ مصنف ایک بہت کوری حقیقت سامنے رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا المیہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ وہ کیا؟ لوگوں نے قرآن کو، جو کہ ایک عملی دستور تھا، صرف تلاوت اور برکت کی کتاب تک محدود کر دیا ہے۔ اسے ہمارے بازاروں، عدالتوں اور معاشرت سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی بس غلاف میں بند کر کے رکھ دیا۔ بالکل، اور جب بھی اس مکمل دین کو قائم کرنے کی عملی جدوجہد کی بات آتی ہے تو عوام کی طرف سے مخصوص عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے عام بہانہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو اس نظام کو نافذ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو اکثر سننے کو ملتا ہے۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ ماحول بالکل ٹھیک نہیں ہے، حالات خراب ہیں، لیکن کتاب ان بہانوں کو بہت سختی سے رد کرتی ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات تھوڑی سخت معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم لاجیکلی سوچیں تو کسی بھی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسباب اور مناسب حالات کا ہونا لازمی معلوم ہوتا ہے نا؟ ہاں، ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اگر حالات واقعی سازگار نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، مخالفت بہت زیادہ ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان مناسب وقت کا انتظار کر لے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ واقعی ایک وزنی سوال ہے اور اکثر لوگ اس نقطے پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتاب اس منطق کو تاریخی اور روحانی دلائل سے پلٹ دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اگر ہم نبوتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی بھی نبی نے کبھی حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ اوہ، واقعی؟ انہوں نے تو ہمیشہ سخت مخالفت میں ہی کام شروع کیا تھا۔ جی بالکل، اگر حالات سازگار ہونے کا انتظار کیا جاتا تو تاریخ میں کبھی کوئی انقلاب آتا ہی نہیں۔ انبیاء نے ہمیشہ برا ترین حالات میں حق کی آواز اٹھائی۔ تو کتاب ایک نیا اصول دیتی ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ کہ اگر حالات خراب ہے اور طاقت نہیں ہے تو تب بھی چپ بیٹھنا جائز نہیں، بلکہ ایسی حالت میں کوشش کرنا اور بھی زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی حالات خراب ہونا محنت چھوڑنے کا سبب نہیں بلکہ زیادہ کوشش کرنے کا ریزن ہونا چاہیے۔ لیکن ایسی صورت میں تو ناکامی کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا؟ اور یہی کتاب کا سب سے انقلابی نقطہ ہے۔ یہاں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہماری عام منطق سے بالکل الگ ہے۔ ہم لوگ کامیابی کو نتیجے سے ناپتے ہیں۔ صحیح، منزل مل گئی تو کامیاب، ورنہ ناکام۔ ایگزیکٹلی، جبکہ کتاب کہتی ہے کہ نتیجہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص دین قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور راستے میں بغیر نتیجے دیکھے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے، تو قرآن کی روح سے وہ رتی برابر بھی ناکام نہیں ہوا، وہ 100% کامیاب ہے۔ کیا بات ہے! کامیابی منزل پر پہنچنے میں نہیں بلکہ پوری سچائی کے ساتھ کوشش کرنے میں پنہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان نے حق کی راہ میں اپنا فرض ادا کیا یا خاموشی سے بیٹھا رہا؟ یہ تصور سچ میں ذہن کے بند دروازے کھولنے والا ہے۔ کامیابی کو نتیجے کے بجائے محنت سے ناپنا، یہ ہمارے عام معاشرتی پیمانوں کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل۔ اب جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ انتظار کرنا کوئی حل نہیں اور کوشش کرنا فرض ہے، تو ایک عملی سوال ابھرتا ہے۔ ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں مان گیا، لیکن یہ کوشش آخر شروع کہاں سے کی جائے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب بہت ہی واضح اور عام فہم طریقہ پیش کرتی ہے، جس کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اصول ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب صرف ڈر نہیں ہے، اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے وجود پر، اپنی نیت پر اللہ کا دین نافذ کرے، اپنے آپ کو مخلص کر لے۔ اچھا، پہلے خود کو ٹھیک کریں، اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ ہے نظام اجتماع، یعنی جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا آپس میں جڑنا۔ انسان اکیلا اس عظیم مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ جڑاؤ کسی نسل، زبان یا وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی یونٹی۔ اور تیسرا پوائنٹ؟ تیسرا عمل ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی حق اور نیکی کو پھیلانے اور برائی کو معاشرے سے ختم کرنے کی لگاتار کوشش۔ یہ وہ فورس ہے جو اس سفر کو زندگی بخشتی ہے۔ اسے سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ترتیب بار فہرست ہے۔ تو کیا کوئی شخص پہلے سالوں سال صرف اپنے تقویٰ پر محنت کرے، یعنی پہلے سٹیپ کو مکمل کرے، پھر جب پوری طرح پاک صاف ہو جائے
تو دوسروں کو جمع کرے؟ نہیں نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں اور ساری عمر صرف ابتدائی مرحلے میں ہی رک جاتے ہیں۔ اچھا، کتاب بہت تفصیل سے وضاحت کرتی ہے کہ یہ الگ الگ یا سٹیپ بائی سٹیپ حصے نہیں ہیں۔ تقویٰ دراصل ایک بیج کی مانند ہے۔ بیج تھوڑا مزید سمجھائیں۔ جب ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے اور اسے پانی دیتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیج اگائے مگر اس کی شاخیں یا پتے پیدا ہی نہ ہوں؟ نہیں، ایسا تو ناممکن ہے۔ بالکل۔ جب تقویٰ کا بیج دل میں سچی نیت کے ساتھ بویا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ اور برائی کو روکنے کی فکر، یہ دونوں شاخوں اور پتوں کی طرح خود بخود نکلنے لگتی ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی پودے کا حصہ ہیں اور ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ یہ بیج اور شاخوں والی مثال تو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مقصد صرف خود کو ٹھیک کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح کا حصہ بننا بھی تقویٰ کا ہی عملی پہلو ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن طریقہ کار سمجھنے کے باوجود جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو ایک آخری انتہائی مضبوط ذہنی رکاوٹ سامنے آتی ہے جو ان کو عمل کرنے سے بالکل روک دیتی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے کسی مسیغا، کسی آنے والے رہنما کا انتظار۔ جی ہاں، اور سچ پوچھئے تو کتاب کا یہ حصہ انتہائی سخت اور آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ واقعی۔ ہاں، مصنف ان ذہنیاتوں پر کڑی تنقید کرتے ہیں جو اقامت دین کے اس فرض کو محض اس امید پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ خود ہی معجزاتی طریقے سے دین قائم کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام صرف انتظار کرنا ہے نا؟ بالکل، لیکن کتاب اس مجہول رویے کو حق پسندی کی ضد قرار دیتی ہے۔ یہ اعلان حقیقت ہے کہ روز قیامت ہر دور کے مسلمان سے صرف اس کے اپنے دور کے حالات کا حساب لیا جائے گا، کسی آنے والے سنہری دور کا نہیں۔ اگر میں اس مفہوم کو ایک مثال میں ڈھالوں تو فرض کیجئے کسی بستی میں آگ بھڑک اٹھی ہو، آگ لوگوں کے گھروں کو جلا رہی ہو۔ صحیح۔ اب بستی کا ایک سمجھدار شخص آگ بجھانے یا دوسروں کو بچانے کے بجائے آرام سے کرسی ڈال کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر میں ایک عظیم فائر فائٹر آئے گا، جب تک وہ نہیں آتا آگ بجھ ہی نہیں سکتی۔ یہ سوچ تو بستی کو راکھ کر دینے کا پروانہ ہے۔ بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ مثال اس رویے کی کھوکھلی منطق کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہے۔ کتاب کا فلسفہ یہی ہے کہ جس انسان کو سچائی سے واقعی محبت ہوتی ہے نا، وہ کسی مسیحا کا انتظار کیے بنا ہی آگ پر پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، چاہے ایک قطرہ ہی پانی کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور چاہے وہ اس مقام پر اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا اصل مطلب صرف ایک ہی ہے کہ اس انسان کو حق سے کوئی دلی محبت نہیں ہے، وہ محض عمل کی تکلیف سے بچنے کے لیے آنے والے رہنما کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ تو بس اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ جی، کتاب برملا کہتی ہے کہ یہ سب کوشش نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ جو آج اپنا فرض ادا نہیں کر رہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ کسی عظیم رہنما کے آنے پر اچانک متحرک ہو جائے گا؟ بہت خوب۔ تو اس پوری تفصیلی جائزے کا اگر میں نچوڑ پیش کرنا چاہوں تو بات یہاں آ کے سمٹتی ہے، ایک بے مقصد اور مشینی زندگی سے نکل کر اقامت دین یعنی اللہ کے پورے نظام کی تکمیل کا مقصد اپنانا۔ صحیح۔ اپنی راہ میں آنے والے بہانوں، چاہے وہ خراب حالات کے ہوں، کم وسائل کے ہوں یا مسیحا کے انتظار کے، ان سب کو ترک کر کے آج اور ابھی اپنی کوشش کا آغاز کرنا۔ اور سننے والوں کے لیے اس معلومات کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کے عملی اطلاق میں ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی عام انسان اس تصور کو اپناتا ہے تو یہ فکر اسے مایوسی اور سست رویے سے نکال کر ایک بہت متحرک اور پر امید زندگی گزارنے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اسے سمجھ آ جائے کہ اس کی قدر و قیمت کسی فوری نتیجے سے نہیں بلکہ اس کی خالص کوشش سے ہے تو اس کے اندر سے ناکامی کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ یعنی پھر وہ حالات کا رونا نہیں روتا۔ بالکل نہیں، وہ زمانے کو برا نہیں کہتا بلکہ اپنی ذمہ داری کو پہچان کر حق کی آواز بلند کرتا ہے۔ یہی اصل آزادی ہے۔ کیا ہی روشن پیغام ہے۔ اس نشست کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ، ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو اس ساری بحث سے جڑا ہوا ہے۔ ضرور۔ آج کے اس دور میں جہاں ہمارے ارد گرد ہر چیز کو فوری نتیجے اور دنیاوی کامیابی سے ناپا جاتا ہے، جہاں ہر انسان مستقبل کی ناکامیوں کے خوف سے مسلسل ذہنی دباؤ کے شکار ہے، ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ تو اگر ہم اس کتاب کے تصور کو اپنا لیں کہ اصل کامیابی منزل پر پہنچنے میں نہیں بلکہ حق کے راستے میں کوشش کرنے میں ہے،
تو کیا ہماری زندگی کی یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، دل کا یہ خالہ اور ہمارے ڈر ہمیں بالکل مختلف اور بے معنی نظر نہیں آئیں گے؟ واقعی نظریہ بالکل بدل جائے گا۔ شاید ہم نے اپنی زندگی میں جو بے سکونی پال رکھی ہے وہ اصل مقصد کو بھول جانے کا ہی نتیجہ ہے۔ جب مقصد عظیم ہو تو چھوٹی رکاوٹیں خوف نہیں بنتی، بلکہ ان رکاوٹوں کو پار کرنا ہی زندگی کا لطف بن جاتا ہے۔ اس فکر انگیز خیال کے ساتھ اس بحث کو یہیں روکتے ہیں تاکہ ہر انسان خود تھوڑا وقت نکال کر اس پر غور کر سکے۔